باقی ساری کہانیاں کس نے ٹھیک ہے جی 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 وہ قوانین تھے جن کے مطابق سزا ہو گئی، لیکن ثنا بچہ صاحبہ اب تو قانونی تبدیل ہو چکا ہے، اب یہ سزائیں چیلنج بھی ہو رہی ہیں، مریم جو ہے وہ تو باعزت بری ہو چکی ہیں، تو اب جب قانون بھی تبدیل ہو چکا، حالات تبدیل ہو چکے، میاں نواز شریف صاحب کی واپسی بھی اب سامنے نظر آ رہی ہے، تو یہ ان تمام باتوں کو دہراتے رہنا، بتاتے رہنا، کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا پاکستان کی سیاست میں؟ پہلی بات یہ کہ باعث سب کی سانجی ہوتی ہیں اور خواتین بھی عزت کے قابل ہوتی ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں یا نہ ہوں. صرف ان کے جانے کے بعد ہی ان کی عزت نہیں کرنی چاہیے، ان کی زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کی عزت کرنی چاہیے، جیسے مریم نواز صاحبہ کی نہیں کی گئی. اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ان کو ایز این اپوننٹ لیا گیا. عورت کارڈ کا میں کارڈ نہیں کھیلوں گی، لیکن کیونکہ مائیں سانجی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے خواتین کے لیے بھی عزت ایک جیسی ہونی چاہیے. خاتون اول جو تھیں فارمر، ان کی اور مریم کے بیچ میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نواز شریف صاحب کی جو آج آپ نے کہا درد مندانہ، آپ نے اپنی اوپننگ میں کہا درد مندانہ ہی ہونا تھا. درد بھری سٹوری میں درد مندانہ رویہ ہی ہو سکتا ہے اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے گفتگو کرنے کا. مگر مجھے صرف اگر میاں نواز شریف صاحب سے مجھے کوئی شکایت ہے تو میرا خیال ہے پہلے تو یہ ہے کہ انتقام کا مطلب کیا ہے، کس چیز کا انتقام لیا اور آپ سے کس نے انتقام لیا. ابھی بھی ہم کناروں کنائیوں میں کیا بات کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم کھل کے بات نہیں کرتے. جنہوں نے بھیجا، جنہوں نے انتقام لیا، ان کے نام لینا، ان کے نام نہیں لیں گے. جنہوں نے واپس آ کے منتیں کر کے ان کو کہا عدم اعتماد لے آئے، ہم نیوٹرل رہیں گے، ان کا نام نہیں لیتے. عمران خان صاحب پر الزام لگاتے ہیں ملک کا بھٹا بٹھا دیا. کس نے بٹھایا؟ عدلیہ نے بٹھایا. اس ملک میں انصاف نہیں ہے، قانون نہیں ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سے قانونی دائرہ اختیار میں آج نواز شریف صاحب نے اسپیچ کی یا آج انہوں نے پریس کانفرنس کی. کیوں نہ کریں؟ اس ملک میں کون سا قانون نہیں توڑا گیا ہے؟ اگر ان کو غیر قانونی اور ایک ناانصافی کی بنیاد پر یہاں سے بھیجا گیا، اور کس طرح بھیجا گیا، کس نے بھیجا، یہ تمام چیزیں وہ بتائیں کہ ان کی پلیٹلیٹس کیسے گریں بھی تھیں کہ نہیں گریں تھیں. وہ تمام تر چیزیں جب تک وہ ریکارڈ پہ نہیں لے کر آئیں گے. میرے بھائی ارشاد بھٹی صاحب یہی ماشاءاللہ سے جو ان کی ماشاءاللہ 5 منٹ کا خطاب ہوتا ہے جس میں آپ کو بتائیں گے کتنے بلین ڈالرز کی حدیبیہ ملز کی اور کتنے روپے اور کتنے فلاں اور کتنی پیپر مل اور کیا کیا نہیں. میرا خیال ہے ہم عوام سن کے تھک گئی ہے. عوام کو ان ڈیٹیلز میں مت پھنسائیں، عوام کو سچ بتائیں. آپ نے کرپشن کی کرپشن کب کی، پکڑے کب گئے، کیس کب بنایا گیا، کس کے لیے بنایا گیا، کس بنیاد پہ بنایا گیا، پھر آپ نے ان کو جب جیل میں ڈال دیا پھر وہاں سے نکالا کیوں گیا، پھر کیا ان کی واقعی پلیٹلیٹس گری تھیں یا نہیں گری تھی. یہ کیا گیم ہے؟ اس ملک میں گیم ہی چلتا رہے گا، اور جو آپ کو نکال کے باہر کرتا ہے اسی کے بلبوتے آپ واپس آتے ہیں. آج انہوں نے نام کیوں نہیں لیا؟ آج انہوں نے ایک ادارے کو ٹارگٹ کیا اور وہ تھا عدلیہ. آپ دوسرے ادارے سے بنا کے آپ واپس آئیں گے، پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا. ختم تو کریں اس ڈرامے کا. ختم نہیں ہوتا کیونکہ کوئی سچ بولنے کی ہمت نہیں کرتا. نواز شریف، عمران خان صاحب اتنے دنوں سے لگے ہوئے، کبھی تھوڑا سچ، کبھی تھوڑا زیادہ، کبھی گیدڑ، کبھی جانور، کبھی نیوٹرل. بھائی بات کرو نا، سیدھی بات کرو، سیدھی بات بتاؤ. اگر قوم کے عوام کے آگے آپ نے دل کھول کے ہی رکھنا ہے تو پورا کھولیے نا. یہ کیا ایک ٹکڑا دل کا ابھی کھول لیتا ہوں، تھوڑا سا بعد میں کھولوں گا، پھر واپس آ جاؤں. اور تیسری بات، دل تو کھلتا ہے اس وقت جب اقتدار میں نہیں ہوتے. جب عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں ہوتے تب ان کا دل کھلتا ہے، جب نواز شریف صاحب اقتدار میں نہیں ہوتے میری گزارش سن لیجیے. آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جب تک پاکستان میں تھیں نواز شریف صاحب نہیں بولے. یہ بہت بہت الارمنگ سچویشن ہے. اگر کسی کی بیٹی اس کی نظروں کے سامنے آتی ہے تب وہ بول سکتا ہے، اور جب اس کے ملک پہ رہتی ہے اس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. یہ ایک ڈینجرس زون ہے. یہ اگر ہوا ہے تو یہ غلط ہوا ہے. اور کون ہے جو یہ دھمکیاں دیتا ہے؟ کون ہے جو مریم کے لیے تھریٹ تھا؟ کس کی دھمکیوں پر، کس کی وجہ سے آج تک میاں صاحب نے زبان نہیں کھولی؟ کیا وجہ تھی؟ اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. اور اس کو میاں صاحب کو اس پر خود بات کرنی چاہیے، اور آنے والے دنوں میں شاید وہ کریں بھی. مبشر زیدی صاحب، آپ سے بھی یہی سوال کہ کیا عمران خان صاحب کی عوامی مقبولیت کو سامنے رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کی عملی سیاست میں ایک مرتبہ پھر انٹری نظر آ رہی ہے، یہ ملک کی سیاست کو پلٹ کے رکھ دے گی، بدل دے گی؟ عمران خان صاحب کی مقبولیت ختم ہونا شروع ہو جائے گی، کم ہونا شروع ہو جائے گی؟ نون لیگ کے لیے یا پی ڈی ایم کے لیے اسپیس بننی شروع ہو جائے گی؟ اسپیس ٹیکنیکلی تو بن رہی ہے، سیاسی اسپیس پبلک میں، عوام کے اندر. دیکھیے، میرے دونوں دوستوں نے جو کچھ بیان کر دیا ہے میرے پاس بہت کم رہ گیا ہے کہ میں اسپیسیفکس میں جاؤں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا مسعود کہ
ہمارے ہاں جمہوریت کے نام پہ کیا کھیل کھیلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں آج تک نہیں ہوا ان 75 سالوں میں کہ ایک وزیر اعظم بھی چوتھے سال میں داخل ہوا ہو اپنے ٹینیور کے، ٹھیک ہے. اور جہاں تک بھٹی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جنہوں نے نواز شریف کو ہٹایا وہی عمران خان کو لائے، انہوں نے عمران خان کو ہٹا دیا. تو یہ کھیل کوئی نہ آج کا ہے نہ اب کوئی پاکستانی سے یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے. اور ثنا نے بہت اچھا کہا، نواز شریف صاحب بھی وہاں بیٹھ کر جو بول رہے ہیں، جب تک کوئی سیاستدان اٹھ کر چیلنج نہیں کرے گا، جو جسے ہم کہتے ہیں ایلیفینٹ ان دا روم، اس کا نام ہی نہیں لے گا، تو باقی تو یہ باتیں ہیں کہ تم یہ تھے، وہ یہ تھا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. مبشر صاحب، کوئی ایک ایسی آپ چیز بدلی ہو، ثنا یہ تو بھٹی صاحب، یار یہ جنرل مشرف ہم سب تو نے بات کر لیتے ہیں جی اور بہت کھل کے بات کر لیتے ہیں. ثنا کا شکوہ بالکل درست ہے نا کہ آج بھی نواز شریف صاحب کو وہی لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے تھا جو پہلے انہوں نے اختیار رکھا لندن جانے کے بعد. تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں وہ. بھائی اگر اب سوال یہ ہے کہ اب وہ چوزن ونز ہیں تو لہٰذا شہباز شریف صاحب جو ہیں اب ان کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ جس طرح سے مریم اور نواز شریف کو الیکشن سے پہلے روکا گیا، آ کے گرفتار کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے. اس وقت ایک نون لیگ کی مقبولیت وہ تھی، عمران خان کی مقبولیت اپنی جگہ تھی، لیکن عمران خان نے بھی وہی غلطی کی، سوری ٹو سے، جو اس سے پہلے لوگ کرتے رہے، کہ اپنی مقبولیت کے باوجود انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کی وجہ سے جنوبی پنجاب محاذ ہو گیا اور جو جہازوں میں بھر بھر کے لوگ آئے. تو عمران خان نے بھی تو اپنی مقبولیت کو خود اپنے ہاتھ سے کمپرومائز کیا. آج ان کی مقبولیت دوبارہ ہے، میں دعا کرتا ہوں وہ کمپرومائز نہ کریں دوبارہ. لیکن ہمارا تو یہی سلسلہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے کہ کون مقبول ہو رہا ہے، بعد میں اس کے ساتھ جا کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پیچھے والے روتے رہتے ہیں، اپوزیشن والے. مجھے آگے بڑھتا ہوں، ایک اور بات آپ سے پوچھنے کی بات کہ اس وقت تو پی ڈی ایم کی مقبولیت عمران خان کی مقبولیت کے مقابلے میں کم ہے نا. تو نواز شریف صاحب کا آج کا انٹرویو اور اس کے بعد جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور وہ اگر کچھ عرصے میں پاکستان واپس آتے ہیں، تو آپ سینیریو تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں یا ابھی نواز شریف صاحب کو بڑی محنت کرنی پڑے گی؟ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی، معاشی معاملات میرے زمانے میں ٹھیک تھے، عمران خان نے خراب کیے. تو اب عمران خان بھی تو یہ کہیں گے کہ میرے زمانے میں معیشت بڑی اچھی تھی، مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی، آپ کے زمانے میں زیادہ ہو گئی. ان کے پاس بھی کاؤنٹر نیریٹو موجود ہے. دیکھیں دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ کس نے معیشت بٹھائی 2016 کے بعد، اور اب جو صورتحال ہے. مجھے بتائیں، ہائیبریڈ رجیم سارے اتنی تعریفیں کر رہے تھے، بھٹی صاحب بھی کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے تھے کہ ہائیبریڈ رجیم، واہ جی ایک نیا کانسیپٹ آیا ہے اور بڑا زبردست ہے، 1 پیج کے اوپر رہے ہیں. آج سے پہلے کوئی ایسا 1 پیج ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. کیا حشر ہوا اس ہائیبریڈ رجیم کا؟ تو ہائیبریڈ رجیم کے ایک کردار کو آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں عمران خان کو، اور باقی کردار وہیں کے وہیں ہیں، وہ کسی اور کو اس پیج پہ بٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب تک یہ کردار نہیں ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا، تو یہ تو چاہے عمران خان ہو چاہے نواز شریف ہو، ابھی اگر دیکھے گا الیکشنز میں اگر عمران خان آ جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ڈیل کر لیں گے، پھر دوبارہ سے وہی کام شروع ہو جائے گا. تو میرے بھائی، ہمارے سیاستدانوں کو ایک دفعہ تو